بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم احباب جنگ و کتاب میں خوش آمدید۔ آج کا یہ واقعہ انتہائی اہم واقعہ ہے کیونکہ اس واقعے کو پڑھ کے میری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی زندگی میں کہ میرے جو غلط قسم کے تعلقات ہیں میں ان کو ختم کر سکوں، لیکن وہ جوش جوانی میں ان تعلقات سے چاہتے ہوئے بھی بندہ نہیں نکل پاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس واقعہ کو پڑھا اور زندگی میں جتنے گناہ اور جتنے منہ کالا کرنے والے اسباب تھے ان سے اللہ نے بچا لیا، اور اس دن اللہ سے سودا کر لیا۔ یہ سودا کس قسم کا ہوگا آپ یہ واقعہ سنیے اور بخوبی اندازہ لگا سکیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بزرگ تھے اور یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گزر رہے تھے۔ راستہ میں ایک باندی ایسے جاہو جلال حشم خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے دیکھا تو اسے آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تیرا آقا تجھے فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی ان کا فکرہ سن کے حیران رہ گئی اور کہنے لگی کیا کہا پھر کہو۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے؟ باندی نے کہا کہ اگر وہ فروخت کر بھی دے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہت بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کے ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کے ہمارے ساتھ لے چلو، آج ذرا مذاق ہی سہی۔ خدام نے انہیں پکڑ لیا اور ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے تمام قصہ سنایا۔ اس کا آقا بھی سن کے بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب مالک بن دینار ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پہ ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس باندی میں عیب بہت زیادہ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں بھلا کیا عیب ہیں؟ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگتی ہے، اگر دانت صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے بو آنے لگتی ہے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے اور جوئیں اس کے سر میں پڑ جائیں اور اس کے سر سے بھی بدبو آنے لگے، ذرا سی عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے قابل بھی نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب وغیرہ اس کو آتا ہے، ہر قسم کی گندگیاں اس میں نکلتی ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہیں کرے گی، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھی ہوگی تو پھر اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرے گی جیسی تجھ سے کرتی ہے۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا دہن یعنی منہ کا تھوک ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردہ سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے میں اس کا محل ہے، تسنیم جو کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، وہ کبھی اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کے اعتبار کرنے سے کون سی باندی زیادہ بہتر ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ اور ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت
فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب اور محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پہ غالب کر دو۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا یا اینٹ وغیرہ پڑی ہو تو اس کو ہٹا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی بے فکر اور اعزاز و کرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا کہ تو نے شیخ کی سب باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا کہ بالکل سچ ہیں۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب تو آزاد ہے، اتنا مال میں تیری نظر کرتا ہوں، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ اتنا مال میں تمہیں دیتا ہوں۔ میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس کے اندر موجود ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پہ ایک موٹے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کے اپنے بدن پہ لپیٹ لیا اور اپنا قیمتی لباس اتار کے صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے اب یہ زندگی خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کے اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر دیا اور آقا کے ساتھ چل دی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے۔ وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ واقعہ فضائل صدقات میں موجود ہے، جو پڑھنا چاہیں فضائل صدقات شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس واقعے میں معمولی سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جو ڈسکرپشن اور تفصیلات مالک بن دینار نے اس باندی کی دی تھی کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، اگر میری بہنیں یہ سن رہی ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ یہی چیزیں آپ مردوں کے لیے اگر رکھ دیں کہ مرد کے اندر بھی یہی غلاظتیں اور یہی برائیاں نکلتی ہیں اور یہ بھی اتنا ہی بے وفا ہے، تو یہ چیز بیلنسڈ ہو جائے گی۔ جیسا نصیحت ہم مردوں کے لیے ہے ایسی ہی نصیحت آپ بہنوں کے لیے بھی ہو جائے گی، اور تعلق وہ ہے، اور خواہشات کو پورا کرنے کا سامان تو اللہ نے آپ کو بیوی کی شکل میں دیا ہے اور عورتوں کو شوہر کی شکل میں دیا ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیجئے، اپنی بیوی اور اپنے خامن کا انتظار کر لیجئے، پھر آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی اور آخرت میں آپ کے لیے اجر بھی لکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔